UN کی کمیشن آف انکوائری کی رپورٹ سامنے آئی ہے اور سلیم بخاری صاحب آپ کے ساتھ ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ رپورٹ کن کن حقائق سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ اسرائیل نے کیا کیا نہیں کیا غزہ میں، کیا کیا ستم نہیں ڈھائے وہاں پر. تو آپ مجھے بتائیں، آپ نے یہ رپورٹ بھی گو تھرو کی ہوگی، کیا کہتی ہے یہ؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے 9 مہینے تک اسرائیل کو یہ موقع دے کے کہ آپ جتنی قتل و غارت کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اب اس رپورٹ کی مجھے بتائیں کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ سر کہتے ہیں نا ہائے اس زود پشما کا پشما ہونا. ہاں مطلب ہے یہ اس شعر کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں صرف امریکہ کو نہیں بلکہ اقوام متحدہ کو، OIC کو، عرب لیگ کو، ان سب کو برابر کا مجرم قرار دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے فلسطینیوں کی جان بچانے کے لیے، ان کی خواتین کی عزت بچانے کے لیے، ان کے بچوں کی جان بچانے کے لیے کوئی پریکٹیکل کام نہیں کیے کر کے دیا. صرف لپ سروس کی، بیانات جاری کیے اور درخواستیں کی اسرائیل سے، لیکن کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں تھا. کیا پاکستان، کیا OIC کے ممالک، کیا عرب لیگ کے ممالک. یہ ایک دکھ بھری کہانی ہے. یہ پھر کسی وقت ہم تفصیل سے بات بھی کر لیں گے. یہ جو COI ایک ادارہ ہے جو یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کنسرن ہے، جو ایڈ پہنچانے میں جو کام کرتا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ غزہ میں ہلاکتوں کی بڑی تعداد انسانیت کے خلاف جرم ہے. یہ وہی اقوام متحدہ کی رپورٹ کہہ رہی ہے. لیکن یہ کہنے کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو 45 لاکھ کے قریب لوگ جانوں سے گئے، وہ جو 80,000 کے قریب لوگ زخمی ہو کے معذور ہو گئے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ COI جو ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ اسرائیل نہ صرف غزہ کے باشندوں کو خوراک، پانی، پناہ گاہ اور ادویات جیسی ضروری اشیاء فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے، کسی اور کے ذریعے ان ضروریات کی فراہمی کو بھی روکنے کو یقینی بنایا. یعنی ایک تو خود نہیں دی یہ چیزیں جو کہ اس کو دینی چاہیے تھی، لیکن اس نے باہر سے بھی کسی کو یہ کام نہیں کرنے دیا. صحیح. یعنی یہ ڈبل جیوپرڈی ہے، یہ دوہرا کرائم ہے ایک لحاظ سے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو وہاں کی صورتحال ہے اس میں 80% عمارتیں جو تھی ڈیمولش ہو گئی ہیں. وہ ریز ٹو گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں، زمیں بوس جس کو کہتے ہیں کرنا، وہ ہو گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ بندی کا مطالبہ بہت دیر سے سامنے میں آیا ہے، جبکہ 38,000 مظلوم فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دھو کے لقمہ اجل بن چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. یہ آپ پوری جنگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے وہ فرسٹ ورلڈ وار ہے، چاہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہے، چاہے وہ کوریا وار ہے، چاہے وہ جاپنیز وار ہے، چاہے وہ افغانستان وار ہے، چاہے وہ عراق وار ہے. عورتوں اور بچوں کو کسی نے ٹارگٹ نہیں کیا. ہٹلر جیسا انسانی جانوں کا جو دشمن تھا، اس نے بھی، جس سو کالڈ ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں، اس نے بھی یہ جرائم نہیں کیے جو اسرائیلیوں نے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب معاملہ پھنسا ہوا ہے جو کیپٹیوز ہیں حماس کے پاس، ان پر. امریکہ کی بھی کوشش یہ ہے کہ اس کے جو 5 قیدی ان کے پاس ہیں جلدی سے ان کو رہائی مل جائے. اسرائیل بھی یقینی طور پہ چاہتا ہے، اس لیے کہ ڈومیسٹکلی پریشر بہت ہے. آپ نے دیکھا نا مظاہرے ہو رہے ہیں تل ابیب کے اندر. لیکن حماس جو ہے وہ مستقل جنگ بندی سے پہلے اس معاملے کو حتمی طور پہ حل کرنا نہیں چاہتی اور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں لیوریج صرف یہی ہے. اس کے علاوہ کیا ہے حماس باقی اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے پاس تو ہم نہیں ہیں، تو باقی تو چھوڑ دیں. آپ ہم سے مراد آپ سمجھ رہی ہیں نا، پوری مسلم اماں میں کہتا ہوں اس کو، جو کہیں گمی ہوئی ہے، ملتی نہیں ہے. جب ضرورت ہوتی ہے تب تو بالکل نہیں ملتی. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت جو ہے وہ 2 چیزیں فوکسڈ ہیں. ایک تو یہ کہ جو امریکہ کی قرارداد ہے اس میں جو مدت ہے، کوئی 6 ہفتے کہتا ہے، کوئی 6 ماہ کہتا ہے، بٹ وہ 6 ماہ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. حماس کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جنگ بندی مستقل ہونی چاہیے تاکہ ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے وہ شروع ہو سکے، تاکہ لوگ جو ہیں اجڑے ہوئے اپنے گھروں میں، تو گھر تو اب رہے ہی نہیں ہے، لیکن اپنی سرزمین جو ہے جو ان کی مادر وطن ہے اس پہ واپس جا سکیں اور اپنے آپ کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کر سکیں. اس میں مجھے 2 باتوں کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. وہ یہ کہ جب یہ مرحلہ آئے گا ریہیبلیٹیشن کا تو فنڈز کی کمی ان کو نہیں ہوگی. ایک تو مسلم امہ اس حوالے سے بہت اچھی پوزیشن میں ہے، ہمیشہ فلسطینیوں کی بات کی ہے انہوں نے. دوسرا یہ کہ ورلڈ کمیونٹی میں جو فلسطینیوں کے لیے اب رائے عامہ میں ہموار ہوئی ہے، اس سے آپ دیکھیے گا کہ کس قسم کی فنڈنگ ہوتی ہے. کیونکہ اس وقت بھی جو سب سے بڑا پریشر ہے جی امریکہ پر بھی اور یورپی ممالک پر بھی، وہ ہے وہاں کی عوام کا جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں.
حتیٰ کہ جیوز، میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ واشنگٹن میں ایک پورا مظاہرہ، بڑا میسو مظاہرہ صرف جیوز نے کیا تھا اگینسٹ دس وار ان غازہ. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم پاکستان کی حکومت سے بھی کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ بھی کوئی عقل کے ناخن لیں. صرف یونائٹڈ نیشن میں سپیچ کر دینا یا فارن آفس کی بریفنگ میں ذکر کر دینا کافی نہیں ہے غزہ کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ساری صورتحال کے بعد اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، جو معاہدہ بظاہر جو قرارداد ہے امریکہ کی، اس پر عمل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو اصل بات ہے دو ریاستی حل والی، جی وہ کہاں ہے؟ سر وہ چینی مندوب کا بھی یہی کنسرن تھا نا. ایبسلیوٹلی، بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیے اسٹیٹ ہوڈ جس دن مل گئی فلسطین کو، ملی ہوئی تو ہے، آپ کو پتہ ہے 142 کے قریب لوگوں نے تسلیم بھی کیا ہوا ہے اس کو. جس دن ان کو ریاست قائم کرنے کی اجازت مل گئی، آپ دیکھیے گا فلسطین کتنی بڑی ریالٹی بن کے سامنے آتا ہے. پوری میں پھیلے ہوئے فلسطینیوں کی کمی نہیں ہے. اچھا. ونس ٹو اسٹیٹ سولوشن از ایکسیپٹڈ بائی اسرائیل اینڈ حماس، وہ پہلا دن ہوگا جب فلسطینی ایز اے قوم اس دنیا کے نہ صرف نقشے پر ابھریں گے بلکہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ we were always a nation. سر ہم تو اس بات کی دعا ہی کر سکتے ہیں. میں اور آپ مل کے دعا ہمیشہ کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، مگر ہمارا تقاضا مسلم لیڈرشپ سے صرف ایک ہی ہے، ہم دعا پڑھتے رہے اور وہ درخواست پہنچتے رہے. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں جی کہ خدا کے واسطے، وہ کہتے ہیں نا اٹ از بیٹر لیٹ دین نیور، ابھی بھی ایک وقت ہے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. سلیم بخاری صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. ہم یہی امید کریں گے کہ وہ جو دونوں فریقین ہیں وہ اس پر عمل پیرا ہوں. اسرائیل نے تو پہلے بھی اس کی کئی بار خلاف ورزی کی ہے، آپ کو لگتا ہے وہ اب کی بار وہ ڈٹ جائے گا؟ میرے خیال سے اب اس کو یہ ادراک تو ضرور ہو گیا ہے کہ پوری دنیا کی اوپینین ان کے بارے میں تبدیل ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو اس کی قیمت چکانی پڑے گی اسرائیل کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.